اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اس موقع پر صحابہ کی جماعت سے جو کمزوریاں اور غلطیاں ظاہر ہوئیں، بالخصوص منافقین اور ان کے اثر سے، قرآن حکیم ان پر تنبیہ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس حوالے سے واضح ہدایات، اپنی غلطیوں کی نشاندہی، اس کا اعتراف اور انہیں دور کرنے کے لیے درست طریقہ کار کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جماعت میں شامل ہونے والے لوگ بالخصوص اگر نئے ہوں تو ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطی کو غلطی مان لینا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا، آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرنا، یہ جماعت کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن اگر غلطی کو غلطی نہ مانا جائے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے کیے جائیں تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم نے اس رکوع میں چند بنیادی باتیں بیان کی تھیں، کل جن پر گفتگو ہوئی۔ بجائے اپنے غلطیوں پر غور و فکر کرنے کے منافقین نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات اور اعتراضات شروع کر دیے تھے، جس کا جواب کل بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کی نشاندہی کی گئی کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں۔ اگر کوئی سخت مزاج لیڈر ہوتا تو ایسی فوجی غلطی پر سخت ایکشن لیتا کہ جو ہدایات دی گئی تھی ان کی خلاف ورزی کی گئی، ڈسپلن توڑا گیا اور اس کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچا، اور نہ صرف یہ بلکہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا فوجی ڈسپلن کے تحت، تو ان پر سخت مقدمات اور سزا کے وہ مستحق تھے، لیکن چونکہ انجانے میں غلطی ہوئی ہے اس لیے معاف کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دل سے انہیں معاف کر دیں اور آئندہ ان کو اپنی مشاورت میں شریک رکھیں۔
کیونکہ آپ جو مشن لے کر آئے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت، اس کی تعلیم و تربیت، اس پر دلوں کا تزکیہ اور اس کا سیاسی نظام قائم کرنے کی جو جد و جہد اور کوشش ہے، یہ اللہ کا ان پر احسان ہے۔ اور یہ تمام مقاصد و اہداف تبھی پورے ہوں گے کہ جب متوازن طریقہ کار کے مطابق اس جماعت کو لے کر چلا جائے۔ اس موقع پر چونکہ بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، غزوہ بدر کے حوالے سے بالخصوص غزوہ بدر میں دشمن کی طاقت توڑی گئی تھی، تو غزوہ احد میں دشمن کے صرف 20 آدمی کام آئے، قتل ہوئے، اور مسلمانوں کے 70 شہداء۔ تو یہ مصیبت کا مرحلہ تھا۔ تو قرآن حکیم نے یہاں یہ آیات مبارکہ جو ابھی پڑھی گئی ہیں، ان میں تسلی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا جس وقت تم پر یہ مصیبت آئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، ذرا غور کرو، قد اصبتم مثلیہا، تم اس سے 1 سال پہلے اپنے دشمن کو اس سے زیادہ ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو۔ 70 ان کے آدمی قتل ہوئے تھے اور 70 گرفتار کر لیے گئے تھے۔ تو اب دگنا نقصان پہنچانے کے بعد اگر تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو صرف اپنے نقصان یا مصیبت کو پیٹتے رہنا یہ کوئی بات نہیں۔ جنگوں میں ہار جیت ہوا کرتی ہے، کاموں میں غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، تو اب اس کی بنیاد پر حزن و غم میں مبتلا ہو جانا، اسے اتنا طاری کر لینا کہ آئندہ تمہارے لیے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ آج اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم اپنے دشمن کو پچھلے سال ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو۔ پھر اس بات پر بھی غور و فکر کرو کہ اس مصیبت آنے کے بعد تم جو یہ کہتے ہو، قلتم ان ھذا، کہتے ہو یہ مصیبت کیوں آئی، کہاں سے آئی؟ ہمارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کامیابی کا، تو پھر یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ قرآن حکیم پیچھے بھی تذکرہ کر چکا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ شروع میں پورا کر دیا تھا کہ تم دشمن کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر چکے تھے، لیکن سوچو کہ مصیبت کیوں آئی۔ قرآن کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے تمہیں تکلیف آئی۔ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، شکست ہو کر دشمن بھاگ رہا تھا، 50 آدمی جو اس درے پر مقرر کیے گئے تھے وہ وہیں کھڑے رہتے جیسا کہ حضور نے ہدایات دی تھی، تو جنگ تو تم جیت چکے تھے، لیکن تم نے اس ڈسپلن کو توڑا، تمہاری غلطی ہے۔ اس کے نتیجے میں خالد بن ولید جو دشمن کے لشکر کا اس وقت کمانڈر تھا، وہ 250 سواروں کو لے کر پیچھے سے حملہ آور ہو گیا۔ تو غلطی تو تمہاری ہے۔ مصیبت کو مت پیٹو، اپنی غلطیوں پر غور کرو کہ تم نے ڈسپلن توڑا ہے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا جماعت کے قائدین پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنی اداؤں پر غور کرو کہ تمہارے اعمال کیا تھے۔ انہوں نے جو ہدایات دی تھی اس پر تم نے توجہ نہیں دی، تو ہوا من عند انفسکم، یہ مصیبت تو تمہارے اندر سے ہی پھوٹی ہے۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، کوئی دنیا میں مصیبت نہیں ہوتی مگر ما کسبت ایدیکم، جو تم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، ویعفو عن کثیر،
اللہ میاں بہت سارے تمہارے معاملات اور اعمال ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو مصیبت کے وقت اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا کہ غلطی کہاں ہوئی، کمزوری کا اظہار کس جگہ ہوا، وہ مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، وہ مصیبت نفع بخش۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب جیسے تم نے اعمال کیے ویسے ہی نتائج ظاہر ہوئے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، احد کے موقع پر جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی، پیش آیا، جو معاملات بھی ہوئے، اس دن میں جہاں دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، یوم التقى الجمعان، دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھیں، مکے کے مشرکین کی طاقت ابو سفیان کی قیادت میں اور صحابہ کی اجتماعیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جب دونوں فوجیں ٹکرائی تھیں اور اس وقت تمہیں جو مصیبت پہنچی تو فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی، تاکہ تمہیں یہ سکھایا جائے کہ سچے مومنین اطاعت کرنے والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ مومنین ڈسپلن کو ماننے والے کون ہیں، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق عقیدے کا ہے، وہ تو کفر ہے، اور ایک نفاق عمل۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق عملی یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، آدمی کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہوتا ہے، لیکن نفاق عملی مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، سستی، کاہلی، وقت پر کام نہ کرنا، جیسے کہا گیا ہو ویسے نہ کرنا، ڈسپلن کا ٹوٹ جانا، تبھی کسی کمزوری کی وجہ سے جان بوجھ کر اور ارادتاً توڑنا ڈسپلن، وہ تو نفاق کے، عقیدے کے نفاق تک پہنچا جاتی ہے بات۔ لیکن غلطی، کوتاہی، سستی یا بھول چوک کی وجہ سے کوئی ایسی بد عملی جس کے نتیجے میں جماعت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ تمام نفاق عملی کی قسمیں ہیں۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو کچھ معاملہ تمہیں پیش آیا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کہ تم نے جب فوجیں ٹکرائی تو جو فوجی ڈسپلن ہے وہ توڑا، اب تم ہی بتاؤ یہ غلطیاں تم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سزا بھی نہ دے، کیوں؟ یہ معلوم بھی نہ کرے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈسپلن توڑو گے تو سزا ہوگی۔ بنی اسرائیل سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ ان عدتم عدنا، تم غلط کام کرو گے، انبیاء کی اولاد ہو تو ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے۔ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور کافروں کے ذریعے سے سزا دی گئی۔ ایک دفعہ جالوت مسلط کیا گیا ان پر، اور ایک دفعہ بخت و نصر مسلط کیا گیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تیسری دفعہ یہ حرکت کرو گے تو تیسری دفعہ بھی ہم سزا دیں گے۔ اصل حکمرانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس کائنات پر، تم اس کے نمائندے ہو۔ اب نمائندے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہے مرضی کرتے رہو، غلطیاں کرو، کوتاہیاں کرو، اور پھر کہو کہ اللہ میاں جو ہے ہمیں ہر حال میں جتا دے اور فتح دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تم اس پر مصیبت پہنچی ہے تمہارے امتحان کے لیے، تم نے بڑی سخت ترین غلطی کی تو تب بھی اللہ سزا نہ دے۔ تمہاری منافقت کا حال تو یہ ہے، تمہارے میں جو داخل منافقین ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا،
ان سے کہا جاتا ہے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ تعالو، آؤ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور دشمن کو نکالو یہاں سے، او ادفعوا، دفاع کرو، تم اس ریاست مدینہ کے شہری ہو، مدینہ پر حملہ ہوا ہے، تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، میثاق مدینہ کے تحت دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا اس معاہدہ عمرانی کا لازمی تقاضا ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، او ادفعوا، یا دفاع کرو، اقدامی جنگ یا دفاعی جنگ جیسی عملی صورتحال ہو، تو قالوا، اب یہ منافقین کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ جی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ لڑائی ضروری ہونی ہے تو ہم تمہارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہم نے کہا ایسے ہی ہے، ابھی تو لڑائی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ بھی نفاق کی قسم ہے کہ جس وقت دشمن حملہ آور ہے اور پھر خود مشاورت میں شریک ہو کر عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین فیصلہ طے کر رہے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، یہی تو نفاق ہے۔ لو نعلم قتالا، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ چل کر لڑتے، لیکن چونکہ ابھی تک ڈاؤٹ تھا تو کسی کام میں شک پیدا کر دینا نفاق کی بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ وہی موقع ہوتا ہے دشمن پر چوٹ لگانے کا، تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے۔ وہاں ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے جان بچانا کام کرنے سے اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی؟ اس لیے قرآن حکیم نے کہا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، جب انہوں نے یہ بات کہی اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ بظاہر مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر گویا کہ کفر کی حمایت کر رہے ہیں۔ قرآن نے بہت جامع جملہ استعمال فرمایا ہے کہ جس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں، جس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہیں۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مومن، کہ کوئی زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جس وقت وہ یہ حرکت کر رہا ہے اس وقت وہ کفر والی حرکت کر رہا ہے۔ ایسے ہی پہلے چاہے جتنا مرضی مسلمان اپنے آپ کو کہلائے، لیکن جس وقت اس نے کافروں والا عمل دہرایا تو وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہے۔ تو یہاں بھی قتال سے جان بچانے کے لیے بہانے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتال کا پتہ ہوتا، لڑائی کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ شامل ہوتے، تو یہ تو کفر کی بات ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے یقولون بافواہہم، یہ اپنی زبانوں سے منہوں سے جو کچھ بول رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ہے، دل میں تو کفر اور بغض بھرا ہوا ہے، منافقت ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہے، یہ دراصل صحیح طریقے سے ایمان ہی نہیں لائے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ان کی زبانوں پر نہیں، زبان پر تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ضرور لڑتے اگر ہمیں پتہ ہوتا، لیکن حقیقت میں دل کا چور بتلا رہا ہے کہ یہ جان بچانا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو کچھ بغض بھرا ہوا ہے، یہ جو مسلمانوں میں بظاہر شامل ہیں اور منافقت کے ساتھ ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم،
وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ منافقین کی اکثریت وہ تھی جو انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج سے تعلق رکھتی تھی۔ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان، مخلص مسلمان تھے، لیکن یہ چند منافقین جو انہی کے قبیلے کے تھے، وہ اپنے ان انصاریوں سے کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، نسلی اور نسبی طور پر بھائی ہیں رشتے میں، تو سچے مسلمانوں سے کہتے ہیں وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں، لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ لو اطاعونا ما قتلوا، تم اگر ہمارا ساتھ دیتے تو تم قتل نہ ہوتے، یہاں بیٹھے رہتے۔ ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، تم لڑنے کے لیے میدان میں چلے گئے، ہماری بات نہیں مانی تو تم قتل ہوئے۔ 70 صحابہ جو یہاں شہید ہوئے اس میں مہاجرین اور انصار بھی تھے، تو انصاریوں کو، منافق انصاریوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم وہاں نہ جاتے اور ہماری بات مانتے، جیسا کہ ہم نہیں گئے لڑائی میں، تو تم قتل نہ ہوتے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اب تمہیں جو موت آنی ہے اس کو روک کر دکھاؤ۔ کیا دنیا میں کوئی انسان موت سے بھاگ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ موت سے یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اگر مدینے میں رہ کر جنگ سے رک کر موت سے بچا جا سکتا ہے تو یہ تو مدینے میں بیٹھے رہے، یہ اب یہ بتائیں کہ آئندہ موت سے بچ جائیں گے؟ اگر یہ سچے ہیں تو موت سے بچ کر دکھائیں۔ پھر تم جہاد میں شہید ہونے والوں کو کہتے ہو کہ قتل ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، بس ختم ہو گئے۔ نہیں، اصول اور ضابطہ سامنے رکھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ان کو مردہ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے، مردہ تو تم ہو جن پر مردنی چھائی ہوئی ہے، دشمن کا خوف اور رعب تم پر طاری ہے، تم تو چلتے پھرتے لاشیں ہو۔ بے عزتی الگ ہے، خفت مٹائے نہیں مٹ رہی، شرم کے مارے سر جھکاتے ہو۔ عربوں میں کبھی ایسا ہوا کہ لڑائی کا موقع ہو اور لڑائی سے لوگ جان چلا کر گھر بیٹھے ہوں؟ 120 سال پہلے سے تم لڑائیاں لڑ رہے تھے آپس میں، قبیلوں کی جنگ بواس، اس میں کبھی ایسا ہوا کہ تم جب دشمن قبیلے کے خلاف لڑے ہو تو لوگ گھر میں بیٹھے رہے ہو؟ اور گھر میں بیٹھنے والوں کے خلاف کتنے اشعار اور کتنی تاریخی قصے کہانیاں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج تو تمہارا مذاق اڑ رہا ہے، تم چلتے پھرتے ہوئے مردہ لاشیں ہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، تو کیا ہے؟ قرآن کہتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس بہت عمدہ رزق کھا رہے ہیں۔ زندہ ہے، دنیا میں بھی ان کا نام زندہ ہے کہ انہوں نے دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنی عزت اور اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کیا، ان کا نام زندہ ہے، وہ قوم کے ہیرو ہے، وہ پوری جماعت کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی زندہ ہے۔ عالم مثال میں، بالخصوص ملائے سافل میں
وہ اپنے مثالی وجود کے ساتھ اس پوری کائنات کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر طیار کو میں نے دیکھا کہ وہ سبز پرندے کے جسم میں ان کی روح ہے اور وہ پورے اس جنت کے باغ میں گھومتے پھر رہے ہیں، ہر طرح کا کھانا پینا، ہر طرح کا رزق انہیں وہاں مہیا ہے، نہ صرف زندہ ہیں اور رزق کھا رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور بہت ہی خوش ہیں، خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے، انعام کیا ہے۔ شہادت کے نتیجے میں ان کے جو درجات بلند ہوئے ہیں، اللہ نے جو فضل انہیں عنایت کیا ہے اس پر وہ انتہائی خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور ان لوگوں کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور عنقریب اگلے مارکوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لم یلحقوا بہم من خلفہم، کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے لیے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انسان کو اپنی زندگی میں مستقبل کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کلا کو کیا ہو۔ یہ کل کا ڈر ہی انسان کو خوف زدہ کیے رکھتا ہے کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا پہلو سامنے لائے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کاروبار کے سلسلے میں، رہن سہن کے سلسلے میں، زندگی بسر کرنے کے سلسلے میں دل میں کھٹکا اور خوف۔ دوسری بات، ماضی کے کسی غلط کام کے نتیجے میں یا کسی چیز کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں غم لاحق ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو آدمی اگر ماضی کے اندر گم رہے، ماضی کی کسی تکلیف کے غم کے اندر مبتلا رہے، تب بھی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ماضی کا حزن اور مستقبل کا خوف انسان کا امن اور چین چھین لیتا ہے، تو اس کی زندگی کا لطف کیا ہے؟ تو وہ شہداء اپنے بعد آنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم بھی اگر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، موت قبول کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرو گے، تو نہ ماضی کی کسی غلطی پر کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف اور ڈر ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یستبشرون، وہ شہداء خوشخبریاں سنا رہے ہیں بنعمت من اللہ، امن و امان اور خوف سے ماورا ہو کر مزید اللہ کے انعامات دیے جائیں گے۔ جنت میں گزرنے والا ہر ایک وقت نئی نعمتوں سے بھرپور ہے، اور وہ فضل، اور اللہ کا فضل، نعمت تو اللہ کی طرف سے تمہارے اعمال کے نتیجے میں، اور فضل اللہ کی طرف سے بغیر تمہارے کسی عمل کے محض گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ زائد جتنا کام کیا اس کام کی مزدوری دینے کے بعد جو فالتو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ فضل۔ اللہ کی طرف سے جو فضل ہے، تو اللہ کی طرف سے نہ صرف نعمت بلکہ اللہ فضل بھی تمہیں عطا کرتا ہے۔ یہ فضل وہ نہیں جو آج کل لوگوں نے کرپشن اور رشوت کو فضل ربی قرار دے دیا کہ تنخواہ بھی لے لی اور اس کے بعد آگے لوٹ مار کا نام فضل رکھ لیا۔ جو انعام حکومت وقت کی طرف سے باقاعدہ ڈکلیئر ہو وہ فضل ہے، اور جو لوٹ مار کے ساتھ لوگوں کی جیبوں سے نکالا جائے وہ فضل کیسے ہوا؟ وہ تو جرم ہے۔
اس کے لیے فضل ربی کا لفظ استعمال کرنا انتہائی توہین ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ شہداء اللہ کی نعمت کی خوشخبری سناتے ہیں اور اللہ کے فضل و انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جو جرأت اور دلیری کے ساتھ، نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا، مصیبتوں کو برداشت کرے گا، تو ضرور اللہ کے انعامات اس کے لیے ہیں۔ اللہ ہر انسان، ہر مومن کا جو اجر و انعام ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا، پورا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے فضل بھی دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں یہ کہا کہ ماضی کی غلطیوں پر غور و فکر کر کے اپنی آئندہ غلطیوں کی اصلاح کرو، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو، انہوں نے تو اعلیٰ مشن کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، وہ زندہ ہے، ان کی زندگی ہے۔ قرآن نے پچھلے سورۃ بقرہ میں کہا تھا کہ تم شعور نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اندر شعور نہیں ہے کہ تم یہ احساس کر سکو کہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن زندہ ہے، وہ جرأت اور ہمت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھے خیالات، خوشخبریاں اور انعامات دیتے ہیں، وہ اسی آیت سے کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو پیچھے مسلمان بچ گئے ہیں اور ابھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ، ان کو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، ان کے دلوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں۔ اس لیے غزوات کے موقع پر دیکھا گیا کہ وہ صحابہ جن کے والدین یا عزیز و اقارب شہید ہوئے ہوئے تھے، وہ جنگوں کے موقع پر آ کر ان کے دلوں میں حوصلہ بلند کرتے ہیں، مقابلے کی جرأت اور ہمت پیدا کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خوشخبریاں سناتے ہیں، انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے، ان کا مورال بلند ہوتا ہے، وہ جد و جہد کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس پورے واقعے سے سبق سیکھو اور اپنے آپ کو درست کرنے، صحیح نظریے پر قائم رہنے، اپنے نفاق کو دور کرنے، نفاق عملی کو ختم کرنے، اپنے عمل کی کجی کو دور کرنے، ڈسپلن کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھو، تبھی دنیا کی کامیابی ہوگی اور تبھی آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔